رضی اللہ فوت ہو گئے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد بن معاذ کے جنازے کی طرف آؤں گے. فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے سعد بن معاذ کے جنازے کو پڑھایا. وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَسُوِّيَ، پھر حضرت سعد بن معاذ کو قبر میں رکھ دیا گیا اور اس کے اوپر تخت دیا اور پھر مٹی ڈال دی گئی. مٹی ڈالنے کے بعد اسی اسنا میں آپ علیہ السلام نے جو ہے نا تسبیح پڑھی. سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح، آپ علیہ السلام نے تسبیح پڑھی، فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آپ علیہ السلام نے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ خلاف معمول یہ کام کیا، یعنی ایسا آپ علیہ السلام کیا نہیں کرتے تھے. تو جب ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول آج آپ نے جو ہے خلاف معمول یعنی تسبیح پڑھی ہے دفن کے بعد اور پھر تکبیر کہی ہے، اس کی کیا وجہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره، اس اللہ کے نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی. ثم فرجه اللہ، پھر اللہ نے اس قبر کو کشادہ کر دیا. تو جب وہ قبر تنگ ہوئی اس اللہ کے بندے پر تو میں نے کیا کیا کہ تسبیح پڑھی اور تکبیر پڑھی. جنازہ کون پڑھا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سعد بن معاذ وہ شخص ہے کہ جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے. کیا 70,000 فرشتے اس صحابی رسول کے جنازے میں شریک ہوئے، لیکن قبر کیا کر رہی ہے؟ قبر کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ؟ اور پھر اس کے لیے کشادہ، اس کے لیے بھی تنگ ہو رہی ہے. جس کا جنازہ امام الانبیاء پڑھائے، جس کے جنازہ پڑھنے والوں میں جو نا فرشتے بھی شامل ہوں، تو کس دن میں لگے ہوئے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ قبر کے پاس پہنچا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کو متوجہ کر کے کہا یا قبر اتدری من الذی جئنا بها، اے قبر تجھے پتہ بھی ہے کہ کس شخصیت کو ہم تیرے پاس لے کر آئے؟ ہذه بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہے. وهذه زوجة علی، یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے. وهذه ام الحسنین، یہ حسن اور حسین کی ماں ہے. یہ وہ شخصیت ہے، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے. تو قبر آنے سے جواب دے رہی ہے ما انا موضع حسب ولا نسب انما انا موضع عمل صالح، میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں، میں عمل صالح کی جگہ ہوں. جو عمل کر کے آئے گا میں اس کے ساتھ برتاؤ اچھا کروں گا، جو نیک عمل کر کے نہیں آئے گا میں اس کے ساتھ جناب اچھا سلوک نہیں کر رہی. تو بھائی یہ بزرگوں دوستو ہر طرف دھوکہ نہیں ہے، فراڈ چل رہا ہے. امیر تو امیر، کرسی والا تو کرسی والا، عہدے والا تو عہدے والا ظلم کر رہا ہے. فقیر بھی کر رہا ہے، مساکین بھی کر رہا ہے، غریب بھی کر رہا ہے. جس کا جہاں تک ہاتھ پہنچ رہا ہے وہ اپنی قبر کے اندر سانپوں کو بڑھ رہا ہے، سانپوں کو دعوت دے رہا ہے، کیڑے اور زہریلی اشیاء کو دعوت دے رہا ہے. وہ اس کو روشن نہیں کر رہا. قبر سچ سے روشن ہو رہی ہے، قبر صداقت سے روشن ہو رہی ہے، قبر حقوق کی ادائیگی سے روشن ہو رہی ہے، قبر معاملات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو روشن ہو رہی ہے. تو یہ لمحات بڑے قیمتی لمحات ہیں. ان لمحات میں اللہ سے گریہ ادائی کی جائے، اپنی منتیں اور اپنی رزق کی کشادگی، اپنی عزت کو، اپنی بلندی کو، اپنی خیر کو، اپنی بھلائی کو اللہ سے مانگو. اللہ تمہیں سب کچھ عطا کر دے گا. اور اللہ تمہارے عطا کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، تمہارے عطا کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہا ہے. جب آدمی اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو توبہ کرنے والا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. آج سے یہ تہیہ کر لیں میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج سے یہ تہیہ ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے. آج سے یہ تہیہ ہو کہ ہم پوری شریعت پر عمل پیرا ہوں گے، اپنے والدین کا احترام کریں گے، اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کریں گے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے. آج سے یہ تہیہ کر لیں. امام اور رمضان المبارک یہی سبق دینے کے لیے آیا، تمہارے اندر تقویٰ کی دولت پیدا کر رہا ہے.
اور رمضان جو ہے وہ حلال چیزوں کے اندر ممانعت کر کے حلال چیزوں سے روک کر تمہیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ منہیات سے غیر رمضان میں رک جاؤ. اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے غیر رمضان میں بھی ان چیزوں سے رک جاؤ. یہ تمہارے لیے نفع مند نہیں ہے، تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ تمہاری خوشیوں کو اجاڑ رہا ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ محنت کر کے استقامت والی اور اطاعت و فرمانبرداری والی زندگی بسر کر کے جب وہ مرتا ہے آخرت میں اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اس کے لیے اس کی قبر بھی روشن اور اس کے سارے منازل جو ہے نا آسان. وہ پل صراط سے ایسے گزرے گا جس طرح کے بجلی کی چمک کی طرح. اور جنت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، اور جنت جو ہے میزبانی کی جگہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی سیر کرنے والا شخص ایسا ہے، جنت کی سیر کرنے والا شخص جو ہے نا وہ اپنے دنیا کے سارے غموں کو بھول جائے گا. اور ایک شخص وہ ہے کہ جس نے دنیا میں ناز و نعمت کی زندگی بسر کی، آسائش و آرام کی زندگی بسر کی، جہنم کو صرف دیکھے گا تو سارے آسائش و آرام کو بھول جائے گا، سارے آسائش و آرام کو بھول جائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی. اور موت کو ایک ٹکڑے مینے کی صورت میں لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر کے اعلان کیا جائے گا، وہ جنتی ہو جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ موت ہے. اور جہنمیوں سے بھی کہا جائے گا کہ آپ جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ ہے، یہ موت ہے. تو پھر کہا جائے گا کہ یہ دیکھو فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُذْبَحُ، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا. وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی. اگر اس دن اگر موت ہوتی تو خوشی کی وجہ سے جنتی مر جاتے، خوشی کی وجہ سے کہ اب موت کو بھی موت آ گئی ہے، لیکن موت نہیں ہے اس لیے جنتی اس خوشی کو برداشت کر لیں گے. اور جہنمیوں کو اتنا غم ہوگا اس بات کی وجہ سے کہ وہ اگر موت ہوتی تو وہ اس غم کی وجہ سے مر جاتے. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ دنیاوی زندگی کی یہ جو ایام ہے یہ ٹھنڈا ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوگے وہ کاٹو گے، یہاں جو بونا ہے وہاں وہ کاٹنا ہے. اور دنیاوی زندگی میں خیر مانگو، اچھائیاں اور بھلائیاں مانگو، پھونک پھونک کے قدم رکھو، نہ جانے کس غریب زندگی کی شام ہو جائے. اور زندگی کی مثال ہی ایسی ہے، یہ جو زندگی ہے نا اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کے ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ کی مانند، کہ ہوا میں رکھا ہوا ایک چراغ ہے اور ہوا چل رہی ہے، آندھی چل رہی ہے، بس ابھی یہ جھونکا اس کو بجھا دے گا، اگر یہ اس جھونکے نے نہ بجھایا تو یہ جھونکا اس چراغ کو بجھا دے گا. تو بس یہی زندگی کی مثال ہے، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے. اس پر دلائل ہیں کہ روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب ہماری باری آئے گی. اس لیے جب اس رمضان المبارک کو غنیمت سمجھا جائے، یہ جو گھڑیاں رہ رہی ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو اللہ پاک اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جتنی پورے رمضان میں بخشش نہیں ہوتی ہے. تو کیوں نہ ہم افطاری کے وقت اللہ سے اپنی بخشش کو مانگے، یا اللہ میں بے سہارا ہوں اور مجھے اپنا ہی محتاج رکھ، مجھے خیر اور بھلائیاں عطا فرما، مجھے میری ساری ضروریات کو پورا فرما، مجھے دین حق کی سمجھ عطا فرما، اور مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ اس کے لیے سارے اسباب پیدا کر لے گا، اللہ اس کے لیے جو ہے وہ سارے اسباب پیدا کر لے گا. اور پھر جو ہے رمضان المبارک کا یہ جو کیا پتہ شاید آخری جمعہ آگے والا جمعہ شاید نہ ہو، اگر ہوا تو پھر تو عید کا وقت آپ کر لیں گے، ورنہ مولانا افضل صاحب آپ کو بتا لیں گے. تو عید سے پہلے آپ جو ہے کیا کریں کہ صدقہ الفطر ادا کر لیں. صدقہ الفطر واجب ہے ان لوگوں پر کہ جو صاحب نصاب ہیں، لیکن جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ بھی صدقہ الفطر ادا کرے، اس لیے کہ یہ سر کا صدقہ ہے، یہ سر کا صدقہ ہے. اور جس پر صدقہ الفطر واجب ہے وہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ الفطر ادا کرے. اور صدقہ الفطر جو ہے روزوں کی کمی کو پورا کرتا ہے، اور یہ عید سے پہلے ادا کرو اور اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو محتاج فقیر مسکین ہیں ان کو دو، اس لیے کہ فقیر مسکین رشتہ داروں میں سے جو فقیر مسکین ہے اس کو دینے کا ڈبل ثواب ہے.